ناظرین کرام، مسیح خداوند کے اسم اعظم میں جو سب ناموں سے افضل اور اعلی ہے اور جس جیسا نام اس دھرتی پر کسی اور کو بخشا نہیں گیا، آج پھر یہ خاکسار نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ مل کر مختلف موضوعات کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بالخصوص گزرے کچھ ہفتوں سے کافی سارے ہمارے دوستوں کے سوالات آ رہے تھے، پھر سوچا کہ اس پروگرام کے تحت جیسے میں کسی وقت سوچتا تھا، بہت سارے اور دوست ویسے ہی مسیحیت کے کچھ الٹ سوچتے ہیں، اور اب چونکہ میرا پروگرام ہے کہ میں مسیحی کیوں ہوں، اور میں چونکہ ان تمام سوالات سے ہو گزرا ہوں، تو چاہا کہ ایسے بہت سارے سوالات میرے بھائیوں کے ہیں، بہنوں کے ہیں، جو سوالات ہمیں مسلسل موصول ہوتے رہتے ہیں، اور چاہا کہ اس پروگرام کے تحت ان سوالات کے جوابات دیے جاتے رہیں تاکہ بہتروں کی حل ہو سکے۔ آج ایک اور سوال جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں اس پروگرام میں حاضر ہوا ہوں، وہ سوال بھی ایک ہمارے غیر مسیحی دوست نے کیا ہے، اور سوال کچھ یوں ہے کہ تورات، زبور اور انبیاء کے صحائف یعنی صحائف الانبیاء، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کے ذریعہ سے لکھی جانے والی ملہم کتب، اور انجیل شریف، یہ وہ لکھتے ہیں، یہودیوں کی کتب ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ تورات، زبور، نبیوں کے صحیفے اور انجیل یہ یہودیوں کی کتابیں ہیں، اور انہوں نے لکھی ہے، یعنی یہودیوں نے لکھی ہے، اور عیسائی انہیں مانتے ہیں۔ کتابیں یہودیوں کی ہیں، یہودیوں نے لکھی ہے، لیکن جو عیسائی ہیں وہ ان کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے، کیا عیسائی بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ آئی بات سمجھ کہ یہ سوال کیسا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ میرے بھائی، ایک بار پھر آپ کا سوال کرنے کے لیے شکریہ۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کرنے سے بہت سے میرے مسلمان دوستوں کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے، اور ان پر یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، میں بار بار اس بات کو یہاں پیش نہیں کروں گا کہ ہم عیسائی نہیں ہیں، آپ ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ نو، میں بار بار اس بات کو تو پیش کرنے سے رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب لفظ عیسائی یوز کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہی کرتے ہیں، یعنی مسیحیوں کے لیے۔ میں یہاں پر یہ بات کروں گا کہ آپ کی جو سوچ ہے، اصل میں وہ آپ کے جو مذہبی رہنما ہے نا، پروردگار ان مذہبی رہنماؤں کی عقل کو روشن کیجیے اور ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کیجیے، تاکہ وہ نفرت اور کدورت کا بیج بیجنے کے بجائے
محبت کا اور پیار کا بیجنے والے ہوں، تعصب اور نفرتوں کا نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سوال اور اس کے پیچھے جو روح ہے وہ آپ کے مذہبی رہنماؤں سے آپ کو ملی ہے، جس سبب سے آپ ایسا سوچتے ہیں۔ میرا یا اہل کلیسا مسیحوں کا آپ کے برخلاف نہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، نہیں۔ اگر آپ میرے پاس ہوتے نا، میں آپ کو گلے لگاتا، اور آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کے ماتھے کو، پیشانی کو چومتا بھی، اور پھر بٹھا کے بڑے طریقے سے، جیسے میں ابھی بات کرتا ہوں نا، میں آپ سے بات کرتا۔ ہمارا کوئی زور نہیں ہے، محبت اور پیار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، یعنی ہمارے سے مراد ہم مسلمانوں کے، اہل اسلام کے، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس موضوع کو یہاں پر رہنے دوں، پھر کبھی بات کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں اور پھر عیسائی ہمارے دشمن ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحی لوگ ہیں، یقین جانیے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، پریم کرتے ہیں، اور دل سے کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت اور کوئی کدورت نہیں ہے۔ ہاں، جب بعض اوقات خواہ آپ ہوں یا کوئی اور بھی ہمارے دشمن ابلیس کے ہاتھ میں آتا ہے نا، تو یہ قتل و غارت کرنا، خون خرابہ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، لائٹیں توڑنا، روڈیں بلاک کرنا، گاڑیاں جلانا، تو پھر افسوس ضرور ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ کرسچینٹی یعنی مسیحیت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ پرامن احتجاج ممکن ہے، لیکن ایسے نہیں۔ اس وقت افسوس ضرور ہوتا ہے، اور یقین جانیے ہر اچھے مسیحی کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے کہ کاش کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر منبع محبت کی تقلید یعنی پیروی میں ہو چلے۔ آپ کے سوال کی اگلی کڑی، تورات، زبور، نبیوں کے صحیفے اور انجیل یہ یہودیوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ میری بات کو آپ کسی اور معنی میں نہیں لیجئے گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ تورات بھی، زبور بھی، نبیوں کے صحیفے بھی اور انجیل مقدس بھی جیسے تاریخ جغرافیے کی کتابیں ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی انسانی مصنف بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آسمانی کتابوں کی بابت آپ یہ سوچیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو نہیں یہ آپ کو کہوں گا کہ قرآن حکیم، آپ خود سوچیں کہ وہ کب مرتب ہوا، ترتیب دی گئی، کس نے ترتیب دی،
عثمانیہ دور کا ذرا مطالعہ کریں اور قرآن حکیم کی جمع و تدوین کی بابت ذرا دیکھیے گا، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ قرآن حکیم کے پیچھے کون ہے، اور یہ بھی کہ حجاج بن یوسف کون ہے جس نے قرآن مجید پر زبر زیر شد مد یعنی آراب لگائے تھے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم جانتے ہیں لیکن ہم کیچ نہیں اچھالتے۔ میں صرف یہ باتیں بھی اس لیے کی ہیں کہ اپنے آپ کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے، قبل اس کے کہ ہم کسی پر آواز اٹھائیں یا انگلی اٹھائیں تو۔ تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس یہ ایسی کتب ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے روح کی قدرت سے، جبرائیل فرشتہ کے ذریعہ سے نہیں، اپنے روح کی قدرت سے جس کو حق تعالی نے پسند کیا، اس شخص کو یا ان لوگوں کو اس نے چنا اور ان کے ذریعہ سے مختلف لوگ، جن میں چرواہے بھی، بادشاہ بھی، موسیقار بھی تھے، نبی بھی تھے، چن لیا تاکہ ان کے ذریعہ سے اس کلام کو وہ تحریر فرمائے۔ خیال اوپر سے تھے لیکن الفاظ ان لوگوں کے اپنے زمانے کے مطابق جنہوں نے ان کتب کو لکھا ہے۔ لہذا یہ کتب وہ کتب ہیں جن کے پیچھے خود خدا ہے۔ آسمان سے کوئی بھی کتاب، خواہ آپ کی کتاب ہی کیوں نہ ہو جس پر آپ پر فخر ہے، یا تورات، زبور، انجیل، لکھی لکھائی آسمان سے نازل نہیں ہوئی اور نہیں ہوئی۔ تیسری بات بھی کہہ دوں، تیسری بار بھی، نہیں ہوئی۔ یہ جو کتب میرے پاس ہیں، یعنی ہمارے پاس، آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کا ان کتابوں پر ایمان ہے، یعنی تورات، زبور، نبیوں کے صحیفے اور انجیل مقدس، جن کو کتب سابقہ کہا گیا ہے، ان پر آپ کا بھی ایمان ہے۔ یہ تمام کتب الہامی ہے۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے، انجیل مقدس کا ایک پارہ، دوسرا تیموتھیوس، اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ ہر ایک صحیفہ، واہ، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ، خواہ وہ تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس ہو، انہی کی بابت آپ نے سوال کیا نا، یہ خدا کے الہام سے ہے۔ تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستہ بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ خدا کے الہام سے ہے، اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو اصلاح پاتے ہیں اور تنبیہ پاتے اور تربیت پاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت ضروری اور اہم ترین کلام ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کتاب مقدس میں
ہمیں اور مقام پر بھی یہ ذکر ملتا ہے پطرس کے خط میں بھی کہ نبوت کی کوئی بھی بات آدمی کی اپنی خواہش سے نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ آئی سمجھ؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ تورات، زبور، نبیوں کے صحیفے، انجیل مقدس یہودیوں کی تحریر نہیں ہے، انسانی مصنفین کا پس منظر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا کے الہام سے تحریر کی گئی ہے، ملہم کتابیں ہیں، اور لکھے جانے کے بعد روح القدس نے ان کی سپرویژن کی، گویا دوبارہ ان کو اچھی طرح دیکھا گیا کہ کوئی ان میں ایسی بات نہ ہو جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہو۔ خدا نے بذات خود الہام سے ان کتب کو تحریر فرمایا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب ان کتابوں کے پڑھنے والے اور ماننے والے یہودی بھی ہیں اور مسیحی بھی ہیں۔ ہندوؤں میں سے بھی کئی لوگ نکل کر مسیح میں آئے، سکھوں میں سے بھی کئی لوگ نکل کر مسیح میں آئے، اور یہاں تک کہ اہل اسلام سے بھی بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے علماء رہے، تاریخ کے ہیرو، وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ مسیحیت میں داخل ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سچائی اور حقیقت کو جان گئے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ کئی بائبل مقدس کے، بائبل ایکچولی یہ کوئی کتاب کا نام نہیں ہے، بائبل اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ جو لفظ بائبل ہے یہ بیبلوز سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ، اور تورات، زبور، نبیوں کے صحیفے اور انجیل مقدس اس ایک کتاب میں ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ فی الحال اس کا نام کتاب مقدس ہے، اور میں کتاب مقدس ہی کہتا ہوں۔ یہ کتب کا مجموعہ ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں پر جو پہلے ان کتابوں کو نہیں مانتے تھے، جب راز کھلا، بھید کھلا، تو وہ پہچان گئے کہ سچائی اور حقیقت ان کتب میں ہے۔ تقریباً 1600 سال، یہ معمولی عرصہ نہیں ہے، 23 سال نہیں، 1600 سال لگ گئے اس کتاب کو مکمل ہونے میں، شروع سے لے کر آخر تک۔ لیکن یاد رکھیے، اس کتاب میں اتنے بڑے دورانیہ کے باوجود یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی ایک ہی مصنف ہو، کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ترتیب نظر آتی ہے، تخلیق کائنات سے لے کر آخری عدالت تک ایک ترتیب ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کسی ایک ہی شخص نے یہ کتاب لکھی ہے، لیکن کوئی ایک شخص 1600 سال تک تو نہیں زندہ رہ سکتا نا۔ صاف ظاہر ہے اس کے پیچھے ذات الہی ہے جو ابدالآباد زندہ رہنے والی ذات اقدس ہے، جس نے اس کتاب کو اپنے پاک روح کے ذریعہ سے ملہم فرمایا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب آپ کے سوال
کا جو اگلا جواب میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، اور دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ چونکہ ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، چونکہ یہ یہودیوں کی لکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم بھی شاید آپ کے دشمن ہوں۔ یہ آپ کے ذہن میں بات ڈالی گئی اور اس لیے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے۔ نہیں بھائی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، آج کی اس سیشن میں بھی اور اس سے پہلے والے پروگرام میں بھی، کہ ہم مسیحی لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایمان میں ہماری مانند بن جائیں، تاکہ ہم سب ایک ہی بیڑی کے سوار ہوں۔ تعصب کو اپنے ذہن پر راج نہ کرنے دیجیے، بلکہ اپنا دل خداوند قدوس کو دیجیے۔ ہم آپ کو پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتا چلوں، جس ہستی کو، جس عظیم ترین شخصیت کو ہم مانتے ہیں کہ وہ منجی مسیحیت نہیں، وہ منجی عالمین ہے، آپ کے لیے بھی جیسے رب العالمین ہے نا، وہ منجی عالمین ہے، اور وہ آپ کے بھی منجی بننا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسیحی ایمان کے مطابق اپنا جیون بسر کرنے والے ہوں، اور اس ایمان کے مطابق آپ اس تابع ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے ہو سکیں۔ دیکھیے، بعض اوقات تو آپ بھی یہ کہتے ہیں، کب؟ شاید آپ کی بات نہیں ہے، لیکن کئی میرے مسلمان دوست جب کوئی الو سیدھا کرنا ہو نا، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں، او جی ہمارا بھی ان کتابوں پر ایمان ہے، اور وہ سورہ نساء اور اس کی 136 آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ان کتابوں پر ایمان نہ ہو تو ہم پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں، او جی ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی، یہ تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ان کتابوں پر ایمان لائیں، کیونکہ انہی میں جو آخری منزل کی شورٹی اور یقین دہانی ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور ان پر ایمان لانے سے ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے آپ اور میں بھائی اور بہنیں ہیں، ہمارا ایک رشتہ ہے، وہی خون آپ میں بھی اور مجھ میں بھی ہے۔ لہذا خدارا آپ یہ کبھی ہماری بابت نہ سوچیں کہ اگر یہودی آپ کے دشمن ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں، لیکن ہم کہتے پھرتے ہیں ہمارے دشمن ہیں، جبکہ انہی کی زیادہ تر ٹیکنالوجی کو ہم یوز کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں دشمن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی ریسرچ اور تحقیق نہیں ہے، یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی ہے، اور خدارا آپ ان کی ہر سنی سنائی بات پر فوراً یقین نہ کر لیا کریں۔ حق تعالی نے آپ کو بھی سوچ اور دماغ دیا ہے، یہ کتب آپ کے پاس ہیں، آپ تحقیق کیجئے۔ مسیح نے کہیں بھی ہمیں ان لوگوں سے جو مسیحی نہیں نفرت کرنے
اور دشمنی کرنے کا درس نہیں دیا، یہاں تک کہا کہ اپنے دشمن سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ آپ کے ایک حواری تھے، ہم شاگرد کہتے ہیں، یعنی مسیح خداوند کے۔ ایک مرتبہ وہ بڑے جذبات میں آ گئے اور تلوار نکالی، اور ایک شخص جو بڑا بڑبولا تھا، لگتا ہے کہ اس کی گردن اڑانا چاہتے تھے، لیکن غصے میں ٹھیک کام بھی صحیح نہیں ہوتا، تو گردن تو نہ اڑی لیکن کان اڑا دیا، اور مسیح وہاں موجود تھے۔ آپ نے اس کان کو اٹھا کر واپس وہاں لگایا، اور وہ پہلے کی طرح ہو گیا، لیکن جس نے یہ تلوار اٹھائی تھی اس کو یہ کہا تھا شاباش ہے، شاباش ہے، نو 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 نو، نہیں 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 نہیں، مسیح نے اس کو ہار نہیں پہنائے، بعد میں وہ مر گیا تو اس کا مقبرہ نہیں بنوایا، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مسیح نے یہ کہا اپنی تلوار واپس وہاں رکھ جہاں سے نکالی ہے، کیونکہ جو تلوار نکالتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل ہوتے ہیں۔ مسیح کا پیغام محبت کا ہے، صلح کا ہے، امن کا ہے۔ ہم یہودیوں کی کتب کو نہیں پڑھتے، ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور اس کلام کو اپنے لیے مشعل راہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، کئی باتیں ہیں جو شاید اس وقت کے دور میں فٹ آتی تھیں، لیکن شاید آج نہیں۔ لیکن جو سوال آپ کا ہے اس کے مطابق میں یہ کہوں گا، نہ تو ہم انسانوں کی لکھی ہوئی کتب کو کہتے ہیں کہ یہ الہامی ہے، نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کے پیچھے لگ کے آپ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، نہیں۔ ہم نے تو مغرب میں آپ کے لیے گود کھولی، اور 2015، 16، ایون 14 سے آپ ہماری گود میں آ کر بیٹھتے ہیں، مغرب کی بات کرتا ہوں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ سعودی عرب نے، دبئی نے، کسی مسلمان ملک نے آپ کے لیے بازو نہیں کھولے، لیکن ہمارا دل آپ کے لیے کھلا ہے، اور یقیناً یہ وہ محبت ہے جو ہمارے دل میں تھی اور رہے گی بھی۔ اس لیے آپ ہماری بابت یہ نہیں سوچئے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ کو پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں، میں مسیحی ہوں، اس لیے آپ کو پیار کرتا ہوں، اور اسی لیے میں نے اپنے پروگرام کا یہ نام بھی رکھا ہے، اور میری دعوت بھی ہے، خدا را اس پروگرام کو دیکھتے چلے جائیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی، دل روشن ہوگا کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔